ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير آج کا یہ پروگرام نفاذ اسلام پروگرام کی ایک کڑی ہے، لڑی ہے، اور اس پروگرام کے بانی الحمدللہ فضیلت الاخ برادر مکرم مولانا بدر نصیر سلفی صاحب 12 سال سے 13 سال سے الحمدللہ یہ پروگرام جاری و ساری ہے اور دن رات محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ پروگرام قیامت تک کے لیے جاری و ساری رکھے۔ حقیقت یہ ہے، جمعہ انہوں نے بھی پڑھایا، جمعہ میں نے بھی پڑھایا، وہ بھی تھکے ہوئے تھے اور میں بھی کچھ تھکا ہوا، لیکن جب ہم نے سفر شروع کیا اور یہاں پہ دیہات کے اندر ایک کونے کے اندر پہنچے تو میں دل ہی دل کے اندر خراج تحسین پیش کرتا رہا مولانا بدر نصیر سلفی صاحب کو، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسے مخلص جوان اور مخلص قائد اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں جن کے دل میں تڑپ ہے کہ اللہ کا قرآن پھیلتا جائے، نبی کا دین پھیلتا جائے۔ اللہ رب العالمین یہ محبت ہے، یہ پیار راہ نجات بنائے، دنیا و آخرت کے اندر عزت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ نے توجہ رکھنی ہے، چند باتیں میں نے عرض کرنی ہے، ایک نقطہ بیان کرنا ہے بس۔ اگر آپ کی توجہ رہے گی انشاءاللہ تو گفتگو چلتی رہے گی، جہاں پہ آپ کی توجہ کم ہوگی انشاءاللہ گفتگو مکمل ختم کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اللہ نے انسان کو آنکھیں عطا فرمائیں، بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ نے انسان کو زبان عطا فرمائی، بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ نے انسان کو کان عطا فرمائے، بڑے خوبصورت ہے۔ اللہ نے انسان کو ہاتھ عطا فرمائے، بڑے خوبصورت ہے۔ اللہ نے انسان کو پاؤں عطا فرمائے، بڑے خوبصورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے پورے وجود کے اندر ایک انسان کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، جسے عقل کہتے ہیں، جسے دماغ کہتے ہیں۔
ایک انسان آپ کو نظر آتا ہے، آپ کہتے ہو یار بندہ بڑا خوبصورت ہے لیکن دماغ ہلا ہوا ہے. یار میں نے بندہ دیکھا مجھے رونا آ گیا، کڑیل جوان تھا لیکن دماغ سے پاگل تھا. یار میں نے دیکھا کہ اس کا باپ بڑا پیسے والا، اس کا دادا بڑا پیسے والا، لیکن وہ نوجوان دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی عقل صحیح نہیں ہے. وہ روڈوں پہ پڑا ہوا تھا، وہ گلیوں میں پڑا ہوا تھا، وہ پھٹے پہ پڑا ہوا تھا، اس کا دماغ صحیح نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے وجود کے اندر ساری نعمتوں سے بڑھ کے جو بڑی نعمت ہے نا وہ دماغ ہے، وہ آپ کی عقل ہے. اب آپ نے عقل کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ میں نے آج کے اس درس کے اندر آپ کو بیان کرنا ہے. عقل کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ عقل تو سب کے پاس ہے. ایک بندہ رات کے 3 بجے کھڑا ہوتا ہے اور وہ روڈ کے کونے میں کھڑا ہو گیا، چھپ کے کھڑا ہوا ہے، وہ اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے. عقل استعمال ہو رہی ہے، توجہ ہے نا آپ کی. رات کے 3 بجے ہیں، 2:30 بجے ہیں، 2 بجے ہیں، کونے میں چھپ کے کھڑا ہوا ہے، عقل استعمال کر رہا ہے. 3 بندے ہیں، وہ تو وہاں پہ کھڑا ہو جائے، میں یہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں، تو وہاں پہ کھڑا ہو جا. جیسے کہ موٹر سائیکل والا آئے گا تو ہم نے جو موٹر سائیکل اس سے چھین لینا ہے، موبائل بھی چھین لینا ہے، پیسے بھی چھین لینے ہیں. اب یہ 3 بندے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں. اب انہی سے اسرا کے اندر ایک بابا جی کھڑا ہو گیا 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے آ کے نلکے پہ وضو کیا، اللہ کے گھر میں آ گیا اور اللہ کے گھر کے اندر کھڑا ہو کے مولا کے سامنے ہاتھ باندھ کے رو کے کہتے اللہ میرے گناہ معاف کر دے. اس نے بھی عقل کو استعمال کیا، عقل اس نے بھی استعمال کی، عقل اس نے بھی استعمال کی ہے. تو اللہ فرماتے عقل تو میں نے تمہیں دی ہے، استعمال بھی ویسے کرنی ہے جیسے میرا حکم ہے، اپنی مرضی سے نہیں چلانی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کیسے عقل کا استعمال کرنا چاہیے، دماغ کیسے چلانا ہے، سوچ کیسی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنا لاڈلا نبی عطا فرما دیا، اپنی سوچ ویسی بنا جیسے امام الانبیاء کی سوچ ہے. نبی کی سوچ سب سے پاک، نبی کا چہرہ، نبی کا وجود سب سے پاک، نبی کی سوچ بھی اعلیٰ، دماغ بھی اعلیٰ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آؤ میرے پیغمبر کی ذاتی عالیہ تمہارے لیے نمونے کے طور پہ ہے. جیسے امام الانبیاء اپنی سوچ کا استعمال کرتی ہے، جیسے اپنے دماغ پاک کا استعمال کرتی ہے، تم بھی اپنا دماغ ایسے چلاؤ، اپنی عقل کا استعمال ایسے کرو، اپنی سوچ ایسی بناؤ. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے خفا ہو کے نکلی ہیں، حجرہ پاک کے اندر آ کے بیٹھ جاتی ہیں. دربان کو کہنے لگے او دربان خبردار کوئی بھی آ جائے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ، میں اندر آرام کر رہا ہوں. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آئے، آ کے دربان کو کہنے لگے او دربان میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کرنی ہے، میں نے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے. دربان کہنے لگا فاروق اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یار دربان جا کے میرا سلام کہہ دو اور جا کے عرض کرنا یا نبی اللہ فاروق اعظم آئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ نصیبہ جاگ جائے. جناب سیدنا امام الانبیاء کے سامنے دربان آیا، اے اللہ کے پیغمبر سیدنا فاروق آئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی فرمانے لگے جاؤ میرے یار فاروق کو بھیج دو، میرا غم گسار ہے، میرا بیلی ہے، میرا ساتھ دینے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، میرے لیے مارے کھانے والا، میرے لیے لوگوں سے لڑنے والا، میرے لیے قربانیاں دینے والا. جاؤ میرے فاروق کو اجازت دے دو، ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حجرہ پاک میں آئی ہیں. جناب سیدنا فاروق نے دیکھا اللہ کے پیغمبر زمین پہ لیٹی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کے کمر مبارک پہ کرتا نہیں ہے، قمیض نہیں ہے، اللہ کے نبی چٹائی پہ لیٹی ہیں. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اللہ کے نبی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. جناب سیدنا فاروق نے دیکھا امام الانبیاء کی کمر مبارک پہ
چٹائی کے نشان پڑے ہیں۔ جناب سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے پیغمبر چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ چٹائی پہ صف پہ آگا فرمانے لگے ما یبکی کا یا عمر، او میرے یار عمر کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ رونے کی وجہ بتاؤ، دکھ بتاؤ، تکلیف بتاؤ، کیا وجہ ہے؟ جناب سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر سارا دن مکہ کی گلیوں میں جاتے ہو، سارا دن مکے والے آپ کو ستاتے ہیں، سارا دن گالیاں دیتے ہیں، سارا دن آپ کے اوپر باتیں کرتے ہیں، سارا دن آپ کو پتھر مارتے ہیں، واہ نبی اللہ جب آرام کرنے کا وقت آتا ہے دنیا کے بادشاہ بہترین بستروں پہ آرام کرتے ہیں، دنیا کے چودھری بہترین بستروں میں آرام کرتے ہیں، ساری کائنات سے اعلیٰ جوان، ساری کائنات کا امام ایک چٹائی پہ آرام کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے پیغمبر اگر اجازت ہو جائے آپ کے لیے بھی بہترین گدا بنا دیں۔ یا نبی اللہ آپ آرام کرتے ہو، بستر بنا دیتے ہیں بہترین، آرام کر لیا کرو۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اب اللہ کے پیغمبر رو رہے ہیں، اب نبی رو رہے ہیں، پہلے فاروق رو رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ، اب ساری کائنات کا امام رو رہا ہے۔ یا نبی اللہ کیا وجہ رونے کی، کیوں رو رہے ہو؟ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اور میرے یار فاروق مجھے کون سی باتوں میں الجھانا چاہتے ہو؟ مجھے کون سی دنیا میں لے جانا چاہتے ہو؟ میں گدے بنانے نہیں آیا، میں بستر بنانے نہیں آیا، میں آرام کرنے نہیں آیا، میں دنیا کے اندر بنگلے بنانے نہیں آیا، میں دنیا میں زمینیں بنانے نہیں آیا، میں دنیا میں جائیدادیں بنانے نہیں آیا، میں دنیا کے اندر دل لگانے کے لیے نہیں آیا۔ او عمر اللہ کریم نے میرے کندھوں پہ بڑا بوجھ ڈالا ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بڑا بوجھ ہے میرے کندھوں کے اوپر عمر، مجھے آرام نہیں کرنا، میں نے تو امت کو جہنم سے بچانا ہے، میں نے تو لوگوں کو جنتی بنانا ہے، میں نے لوگوں کو اللہ کا قرآن سنانا ہے۔ پیغمبر کی سوچ کتنی پیاری ہے، پیغمبر کا دماغ کتنا اعلیٰ ہے، سوچ کتنی اعلیٰ ہے پیغمبر کی، اللہ میری امت کو جہنم سے بچا، پیغمبر کی سوچ ہے۔ اللہ نے جنتی بنا، پیغمبر کی سوچ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچ اچھی کر لیجئے سارے معاملات سنور جائیں گے۔ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ سوچ غلط ہوتی ہے۔ بھائی بھائی کا گریبان کب پکڑتا ہے؟ جب اس کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو تھپڑ کیوں مارتا ہے؟ جب اس کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ بیوی اپنی شوہر کی نافرمانی کب کرتی ہے؟ جب اس کی سوچ خراب ہوتی ہے۔ تیرے گھر کا سکون برباد کب ہوگا؟ جب تمہارے گھروں کے اندر رہنے والوں کی سوچیں بدل جائیں گی۔ جب تمہاری سوچ اچھی ہوگی، یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا والد ہے، یہ چچا ہے، یہ رشتہ دار ہیں، یہ بڑے ہیں، جب ان کا ادب، ان کا احترام، ان کے حقوق تمہارے دماغ کے اندر ہوں گے، اللہ کی قسم ہے تمہارا گھر اللہ جنت بنا دے گا۔ ساری بات کہاں کی ہے رانا صاحب؟ سوچ کی۔ سوچ اچھی رکھنی ہے۔ کیسی سوچ ہونی چاہیے؟ جیسے پیغمبر علیہ السلام کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب سیدنا فاروق اعظم، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت عالیہ میں آئے ہیں۔ یا نبی اللہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہم کھانے کے لیے آئے ہیں، گھر میں نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر مسکرانے لگے، فرمانے لگے او میرے یارو 4 دن ہو گئے ہیں میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، چلو کیا کریں؟ فرمائے میرا یار ہے، میرا صحابی ہے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پیغمبر کی سوچ کتنی اعلیٰ اور نبی کے یاروں کی سوچ کتنی اعلیٰ، ذرا دیکھو
میرا یار سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ مجھے کہا اللہ کے پیغمبر کبھی ہمارے گھر بھی تشریف لائیں، کبھی ہمیں بھی خدمت کا موقع دے یا نبی اللہ، کبھی ہمارے پاس بھی آئیں نا جی، کبھی آپ بھی کسی اپنے مولانا صاحب کو کہہ دیا کرو مولانا صاحب کبھی ہمارے گھر بھی آ جائیں، کبھی ہماری بیٹھک میں آ جائیں، ہم آپ کو کھانا کھلائیں، ہم آپ کو جو ہے شربت پلائیں۔ اللہ کی قسم ہے برکت آتی ہے، برکت آتی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو، جو تمہارے وقت کے امام ہیں، جو تمہارے خطیب ہیں، تمہارے بزرگ ہیں، جو تمہارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، تمہارا پیسہ ان کے لیے ہونا چاہیے، تمہارے کھانے ان کے لیے ہونے چاہیے۔ پوچھ لیا کرو مولانا کوئی ضرورت تو نہیں ہے، حضرت صاحب کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے کہ سفید پوش ملیں گے، سفید پوش ایک ہی سوٹ کے اندر دھو دھو کے پہن لیتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لیکن تم تو سمجھدار ہو نا، تم تو سمجھدار ہو۔ ایک جگہ سے جو نا مجھے کال آئی کہہ لیں کہ جی وہ رانا صاحب ایک بندہ تے ڈیو ساڑھے ہاں جو نا مسجد اندر جو نا مولوی کوئی نہیں تے اساں بندہ رکھنے ہیں۔ میں کہا جی وہ بندہ تے گول لینو تنخواہ کیا رہے سو؟ تنخواہ رہے سو 8,000 روپیہ۔ میں کہا یہ رس کھیر تو سا پیندے رہا دو، جیسے کھیر اسا پینوں۔ میں نے کہا کتنا کھیر پیتے ہو بھائی، کتنا دودھ لیتے ہو؟ کہ 4 کلو روزانہ تھا۔ میں کہا 4 کلو کے پیسے بنانا ذرا، 200 روپے کلو دودھ ہے، 4 کلو کے کتنے بنیں گے جی؟ 800۔ اور آڑتیا مولوی کو تنخواہ کتنی دے رہے ہو؟ 8,000۔ اور تمہارے ایک دودھ کا خرچہ مولوی کی تنخواہ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ابھی اور ضروریات تو چھوڑ دو نا، بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے چلو جناب سیدنا سعد کے گھر چلتے ہیں، اللہ کے پیغمبر تشریف لے کے آ رہی ہیں۔ آدھرا میں تجھے مسجد نبوی کا منظر دکھانا چاہتا ہوں، آج میں تجھے مدینہ پاک کی گلیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک پاک منظر دیکھ، میری آنکھ میں آنکھ ڈال، میں تجھے مقدس مقام کی سیر کرانا چاہتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کا دور دکھانا چاہتا ہوں، پاک ہستیاں کیسے چلتی ہیں میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، یار کیسے چلتی ہیں میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، پیغمبر کے وزیر کیسے چلتی ہیں میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی سے باہر آئی ہیں، دائیں طرف جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بائیں طرف جناب سیدنا فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دونوں وزیروں کا، دونوں یاروں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ کبھی گلی میں چلے ہو کسی یار کے ساتھ؟ پرانے دور میں، اب تو ٹائم ہی نہیں ہے، اب یاریاں تمہاری یاریاں نہیں ہیں، اور نوجوانوں تمہاری یاریاں کوئی یاریاں نہیں ہیں۔ یہ یاریاں نہیں ہیں جس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہو، اگلے دن اسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تمہاری۔ یہ یاریاں نہیں ہیں تمہاری۔ ٹک ٹاک کے لیے جو نا پھڈے ہو رہے ہیں، میری ویڈیو کیوں چڑھا دی، میری تصویر کیوں چڑھا دی، بندہ مار دیا ابھی ہمارے پچھلے ہفتے کے اندر، اس نے میری ویڈیو چڑھا دی۔ ہے کون؟ یار ہیں جی ہم۔ یہ تم یار وار نہیں ہو، تم پاگل ہو تم سارے۔ یار میں تمہیں دکھاتا ہوں اصل یار، اصل یار۔ جب اصل یار چلتے ہیں نا، جتنی گہری محبت ہوتی ہے نا اتنا گہرا پیار ہوتا ہے نا۔ گہرا بندہ پھر اپنے یار کا یوں پنجہ یوں ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے، یہ یاری ہوتی ہے۔ او خبردار، آج ہم نے دیکھا ہے رانا صاحب ملک صاحب اکٹھے جا رہے تھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، اس کا معنی ہے کہ یاری بڑی گہری ہے۔ اور کسی تیرے رشتہ دار کے ساتھ انبن ہے نا، اور آپ نماز پڑھ رہے ہو اور وہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، پھر آپ اس کے ساتھ پاؤں بھی نہیں ملاتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دماغ کے اندر ذرا سوچ اچھی نہیں ہے نا، اس کے ساتھ تو میری انبن ہے، میں پاؤں کیوں ملاؤں؟ تو جو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آ رہا ہے اس کا معنی یہ ہے اس کی سوچ بھی اعلیٰ، اس کا دل بھی اعلیٰ۔ پیغمبر علیہ السلام آ رہے ہیں، اور ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور لوگوں قیامت کا دن ہوگا، تمہیں یہ منظر اللہ دکھائے گا۔ اللہ کے پیغمبر تشریف لے کے آئیں گے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر کے دائیں طرف چلیں گے، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کی بائیں طرف چلیں گے۔ اللہ کے پیغمبر دونوں کے ہاتھ تھام کے چلیں گے۔
جناب سیدنا امام الانبیاء تشریف لے کے آ رہی ہیں جناب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف۔ جناب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں، دوڑ کے آئے ہیں، اپنی بیوی کے پاس آئے ہیں، گھر والی کو کہنے لگے وہ اللہ والی تمہیں پتہ ہے آج ہمارے گھر میں رحمت آ رہی ہے، آج ہمارے گھر میں رحمت آ رہی ہے، برکت آ رہی ہے۔ پیغمبر کا چلنا بھی برکت ہے، پیغمبر کا سونا بھی برکت ہے، پیغمبر کا کھانا بھی رحمت ہے، پیغمبر کا لباس بھی رحمت ہے، پیغمبر کے نالین بھی رحمت ہے، پیغمبر کا جسم بھی رحمت ہے، پیغمبر کی ذات بھی رحمت ہے، پیغمبر کی بات بھی رحمت ہے، پیغمبر کا در بھی اعلیٰ، پیغمبر کا گھر بھی اعلیٰ، پیغمبر کی ازواج بھی اعلیٰ، پیغمبر کی بنات بھی اعلیٰ، پیغمبر کے بیٹے بھی اعلیٰ، پیغمبر کے صحابہ بھی اعلیٰ، پیغمبر کا صدیق بھی اعلیٰ، پیغمبر کا فاروق بھی اعلیٰ، پیغمبر کا عثمان بھی اعلیٰ، پیغمبر کا حیدر بھی اعلیٰ، پیغمبر کا ابو ہریرہ بھی اعلیٰ، پیغمبر کا بلال بھی اعلیٰ، پیغمبر کا طلحہ بھی اعلیٰ، پیغمبر کا زبیر بھی اعلیٰ، پیغمبر کا سینہ بھی اعلیٰ، پیغمبر کا پسینہ بھی اعلیٰ، اور میرا ایمان ہے پیغمبر کا مدینہ بھی اعلیٰ۔ مدینے کی گلیوں میں آ رہے ہیں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے اللہ والی تمہیں پتہ ہے رحمت آ رہی ہے، رحمت آ رہی ہے، اور اکیلی نہیں آ رہی، اپنے دونوں یار ساتھ لے کے آ رہی ہے۔ آج تو ہمارے نصیبے جاگ گئے، نصیبے جاگ گئے ہمارے۔ کہنے لگے اللہ والی ایک کام کرنا ہے۔ جی جی سرتاج کیا حکم ہے؟ اب سوچ دیکھو کتنی پیاری ہے۔ میں نے پورے درس کے اندر صرف ایک نقطہ سمجھانا ہے کہ سوچ کیا ہونی چاہیے؟ اچھی ہونی چاہیے، بس سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، عدالتوں کے چکر ختم، کچہریوں کے چکر ختم، سوچ اچھی کرو۔ جناب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ والی کام کرنے، اللہ کے نبی نے آ کے سلام کرنے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی نے سلامتی کی دعا دینی ہے، اللہ کے نبی نے رحمت کی دعا دینی ہے، آقا نے برکت کی دعا دینی ہے، ہم نے آہستہ جواب دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا دینی ہے، پھر ہم نے آہستہ جواب دینا ہے۔ اللہ کے نبی کو سنائی نہ دے، پیغمبر نے 3 مرتبہ دعائیں دینی ہے، ہمارے نصیبے جاگ جائیں گے۔ سوچ کتنی اعلیٰ ہے کہ رحمت آئے اور آئے اور آئے، دعائیں اور لو اور لو اور لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے دروازے کے اوپر، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ دروازے کے ادھر کھڑے ہوئے ہیں، بیگم صاحبہ ادھر کھڑی ہوئی ہیں، اللہ کے پیغمبر پیچھے سے آگے باہر جا کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا آل سعد، اور سعد والو اللہ کی رحمت ہو تمہارے اوپر، برکت ہو اللہ کی، سلامتی ہو سعد والو، کہاں ہو تم؟ جناب سیدنا سعد اور ان کی گھر والی کے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے گھر میں نہیں ہے، سنا نہیں ہے؟ پھر اللہ کے پیغمبر نے سلام کیا، پھر انہوں نے ایسا جواب دیا، تیسری مرتبہ پھر آپ نے سلام کیا۔ کہنے لگے ابو بکر یار لگتا یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ بھی کھانا نہیں ملے گا، چلو واپس چلتے ہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ پیغمبر ناراض نہیں ہوا جیسے ہم ہو جاتے ہیں۔ واہ جی واہ، رانا صاحب کے گھر گئے تھے، رانا صاحب نے بڑی خدمت کی، دیسی ککڑ کھلا دیا، بڑی خدمت کی، ساتھ میں لسی کا گلاس بھی پلایا، بڑی خدمت کی، روٹیاں بھی جناب ماشاءاللہ اس نے چوپڑ کی دیں دیسی گھی کے ساتھ، بڑی رانا صاحب نے خدمت کی، بس حکا نہیں پلایا، حکا نہیں پلایا، بس وہ سارے رانا صاحب کا دیسی مرغا بھی چٹ، لسی وسی بھی گئی ساری، وہ ایک حکا لے گیا، بیڑا گرک کر دیا اس نے، ہے نا جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو بکر یار چلو واپس چلتے ہیں، ذرا توجہ کر۔ جناب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ کی گھر والی نے کونی ماری ہے، کہنے لگی سعد جلدی کر، ایسا نہ ہو کہ رحمت روٹ کے چلی جائے، جا دوڑ کے جا۔
جناب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گئے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام کو جفا ڈالا، امام الانبیاء سے چمٹ جاتے ہیں، عرض کرنے لگے یا نبی اللہ، میرے دل میں خیال آیا، میری سوچ آئی ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی بار بار دعائیں لے لوں۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے اور شاباش سعد، واہ یار تیری کتنی پیاری سوچ ہے یار، کمال ہے تیرا، اتنا اعلیٰ دماغ ہے، اتنے بہترین سوچتا ہے تو، چلو ذرا گھر کا دروازہ کھول، آج پوری رحمت تیرے گھر کے سین میں بیٹھے گی، رج کے دیدار بھی کر، بار بار دیکھ بھی پیغمبر کا چہرہ، اور پیغمبر کا چہرہ دیکھنے والا میرے آقا فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ ساتھ دیکھ لے رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، جناب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ کے لیے کچھ لے کے آؤں؟ جاؤ سعد بھوک لگی ہے لے کے آؤ۔ جناب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ کھجوروں پہ چڑھتے ہیں، جلدی جلدی خوشہ توڑنے لگے ہیں، پھر دل میں خیال آیا سعد پتہ نہیں اللہ کے پیغمبر پکی کھجوریں کھاتے ہیں، پتہ نہیں امام الانبیاء کچی پکی کھاتے ہیں۔ جناب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ کی سوچ کتنی پیاری ہے، کہنے لگے سعد چل ایسا کر کچی بھی لے کے آ جا، پکی بھی لے کے آ جاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام نے جس کے اوپر انگلی رکھ دی بس تیرا تو بیڑا پار ہو گیا نا، کچی بھی لے آیا پکی بھی لے آیا، سامنے رکھ دی لا کے، اللہ کے پیغمبر آپ کے لیے میں کوئی گوشت بنا لوں؟ فرمایا جی بنا لو۔ سعد کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر بکری ہے، ذبح کرتا ہوں۔ میرے آقا فرمانے لگے او میرے یار سعد، جی اللہ کے پیغمبر۔ آقا فرمانے لگے سعد دودھ والی ذبح نہ کرنا، دودھ والی ہیں، دودھ والی کیوں پیغمبر نے فرمایا دودھ والی ذبح نہ کرنا، ماں کو بیٹی سے جدا نہ کرنا، دودھ اللہ نے اس کے لیے بنایا اس کو پینے دے۔ تو کیسے اپنی 3 بیٹیاں تیرے گھر میں ہوتی ہیں اور پھر تو کہتا ہے میرے گھر میں بیٹا نہیں ہوتا، 3 بیٹی ہیں اور تو نے طلاقیں دے دی، تو نے کیسے اپنے بیٹیاں ہیں جی میرے گھر میں بیٹی ہیں طلاقیں دے دو جی، ماں کہتی ہے چھوڑ دے اور شادی کر لے اور کر لے، تو نے کیسے جدا کر دیا ماں بیٹیوں کو؟ تجھے کس نے اختیار دیا ہے یہ؟ پیغمبر تو فرمانے سعد دودھ والی بکری بھی ذبح نہ کرنا، تو نے ماں کو ذبح کر کے رکھ دیا، تو نے اپنی بیٹیوں کے گلوں پہ چھری چلا دی، در در کا تو نے بھکاری بنا دیا، اولاد تیری ہے بیٹی تیری ہے اور تیری برادری کو کیا کروں، تیرے اونچے شملے کو کیا کروں، تیری بیٹی بھیک مانگتی نظر آتی ہے، کیا تیری برادری کو لوں میں، تیرے اونچے نام کو میں نے کیا کرنا ہے، کیا میں نے بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دینا ہے؟ اگر میں اپنے بچیوں کی حفاظت نہیں کر سکا، اپنے گھر کو نہیں بچا سکا میں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ ایسی ذبح نہ کرنا، جی اللہ کے پیغمبر۔ جلدی جلدی گئے، جانور ذبح کیا، گوشت بنایا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ بیگم کو کہنے لگے بیگم ذرا جلدی کر، جلدی جلدی کھانا بنا، سالن پکا جلدی۔ اللہ والی کہنے لگے میرے سردار یہ تو بتاؤ کیسا پکاؤں؟ شوربے والا پکاؤں، بھنا ہوا روسٹ پکاؤں، کیسا پکاؤں؟ قورمہ پکاؤں، شوربہ پکاؤں؟ پیغمبر علیہ السلام کو قورمہ پسند نہیں تھا، پیغمبر کو شوربے والا پسند تھا۔ شوربے کے اندر برکت ہوتی ہے، قورمہ تو اکیلا کھا جاتا ہے، شوربے والے میں برکت ہوتی ہے۔ نوجوانوں تم نے تو کبھی شوربے والا اگر اماں پکا بھی دے تو تم تو کھاتے نہیں ہو نا، پھر اماں کو کہتے ہو 500 دے دو میں ذرا کڑھائی بنوا کے لے آؤں۔ شوربے میں برکت ہے۔ جناب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سوچ رہی ہیں کیسا بناؤں؟
سوچ دیکھیے، دماغ دیکھیے کتنا اعلیٰ ہے۔ کہنے لگی سعد میرے سرتاج چلو شوربے والا بھی بنا دیتی ہوں، قورمہ بھی بنا دیتی ہوں، اللہ کے پیغمبر جو بھی نوالا لے لیں گے ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ میرے پیغمبر کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر دسترخوان پہ بیٹھی ہیں۔ جناب سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اللہ کے پیغمبر زارو قطار روئے چلے جا رہے ہیں۔ جناب یا نبی اللہ رونے کا کیا، یہاں پہ کون سا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی کھانا سامنے ہے، روٹیاں سامنے ہیں، سالن سامنے ہیں، کھجوریں سامنے ہیں، پانی سامنے ہے، اللہ کی اتنی ساری نعمتیں سامنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نا سیرت نگاروں نے لکھا ہے، ابن سعد نے رحمہ اللہ کے پیغمبر نے ایک روٹی اٹھائی، روٹی، اور وہ تھوڑا سا سالن نا اس کے اوپر رکھا، سالن رکھ کے اس کو بند کیا، اور میرے آقا روتی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگے سعد ذرا میری بیٹی فاطمہ کو دیا، پتہ نہیں کتنے دنوں سے اس نے کھانا ہی نہیں کھایا، میں پہلے کیسے کھا لوں سعد، میری لختی جگر بھوکی بیٹھی ہے، جنت کی شہزادی سردار نے بھوکی بیٹھی ہے، باپ کیسے کھا لے، میں کیسے نوالا حلق سے کیسے اترے گا، میری بیٹی کو دیکھ کے آؤ پہلے۔ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آج اتنی ساری نعمتیں کھا رہے ہو عمر، کل قیامت کا دن ہوگا، ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا، ان نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ بڑے بنگلے بنا رہے ہو اور میرے بھائیوں حساب دینا پڑے گا، 3 منزل والی کوٹھی بنا رہے ہو، سوچ لینا حساب دینا پڑے گا۔ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر رہے ہو، حساب دینا پڑے گا۔ پٹواریوں سے مل کے لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ در قبضہ کرتے چلے جا رہے ہو، ذرا سوچ لینا حساب دینا پڑے گا۔ اپنے یاروں کے ساتھ بدماشیاں کرتے ہو، حساب دینا پڑے گا۔ لوگوں کی عزتیں تار تار کرتے ہو، حساب دینا پڑے گا۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بدماشیاں کرتے ہو، حساب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پیغمبر کی سوچ کتنی اعلیٰ ہے، اگر ہم نے یہ سوچ بنا لی نا کبھی ہمارے گھر میں حرام نہیں آئے گا۔ اگر یہ ہماری سوچ بن گئی نا کبھی میاں بیوی کے اندر جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر یہ ہماری سوچ بن گئی کبھی نند اور بھابی کا جھگڑا نہیں ہوگا۔ سوچ اچھی کرو، اپنی دماغ اچھا کرو، عقل سلیم اللہ نے دی ہے، اسے چوریوں میں نہ لگاؤ، اسے اللہ کے قرآن پڑھنے میں لگاؤ۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ کیا اچھا ہونا چاہیے بولو؟ سوچ اچھی ہونی چاہیے، یہ ایک پیغام ہے، سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ کیسی سوچ ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور ہے، دن کا وقت ہے، اللہ کے پیغمبر نے ایک نکاح پڑھا دیا، جوڑا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، رات کا وقت ہے، میاں بیوی بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، آپس کے اندر منصوبہ بندی چل رہی ہے۔ وہ اسے پیار کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، وہ اپنے شوہر کو پیار سے دیکھ رہی ہے، آپس میں باتیں چل رہی ہیں، پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، زندگی کی پلاننگ چل رہی ہے، زندگی کی منصوبہ بندی چل رہی ہے۔ اچانک کانوں میں آواز آئی، انفروا خفافا وثقالا، آ جاؤ میدان جہاد میں آؤ، آؤ اللہ کے دین کی طرف آؤ کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے آؤ اللہ رب العالمین آوازیں دے رہی ہیں۔ جناب سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ بتانا چاہتا ہوں، سوچ کتنی اعلیٰ ہے۔ اٹھے، تلوار اٹھائی، جانے لگے، بیگم کہنے لگی سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو سرتاج؟ ابھی تو میں نے جی بھر کے آپ کو دیکھا بھی نہیں،
کہنے لگے اللہ والی تجھے پتہ نہیں ہے، کانوں میں ابھی آواز نہیں آئی ہے، آؤ اللہ بلا رہے ہیں، میں اللہ کے حکم پہ جا رہا ہوں بس جنت لینے کے لیے۔ جنت دل کے اندر تڑپ ہے، تمنا اللہ جنت دے دے، یہ سوچ بنا، اللہ کیا دے دے؟ جنت دے دے، یہ سوچ بنا۔ جناب سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ والی میں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں؟ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ واللہ والی میں جنت لینے جا رہا ہوں، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ سوچ اللہ ہے، سوچ پاک ہے، جنت لینی ہے، کامیاب ہونا ہے۔ میری جان جاتی ہے تو پرواہ نہیں ہے، جسم چھلنی ہوتے تو پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں آئے ہیں، میدان کاردار میں آئی ہیں، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتے لڑتے اپنی گردن کٹوا بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ کچھ دیر گزری، نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ کرام جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ان کے جسد پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بی بی آ گئی پردہ کر کے، اللہ کے پیغمبر میں آپ سے ذرا علیحدہ ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا جی بیٹا بتلا کیا بات ہے؟ یا نبی اللہ میں حنظلہ کی گھر والی ہوں، میں حنظلہ کی گھر والی ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ بیٹا خیر ہے، کیسے آئی ہو؟ تیرا شوہر اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، شہید ہو گیا، درجہ پا گیا۔ جناب سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کی سوچ بھی دیکھ لے۔ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میں واویلا نہیں کرنے آئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یا نبی اللہ ایک عرض کرنا چاہتی ہوں، راز کی بات ہے، اے اللہ کے پیغمبر اصل بات ہی ہے میرے شوہر نے غسل نہ کیا، غسل کا موقع نہ ملا، غسل جنابت کا موقع نہ ملا، فرض غسل کا موقع نہ ملا، بس دل میں بات آ گئی ہے اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہے، میدان کاردار میں نکلنا ہے، سوچ آلہ ہے، دماغ آلہ ہے، عقل آلہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر آپ شہیدوں کو غسل نہیں دیا کرتے، بس میری آرزو ہے، میری عرض ہے، میرے شوہر سیدنا حنظلہ کو غسل دے دو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ میرے آقا فرمانے لگے انی ارا ما لا ترا، اور لوگوں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ یا نبی اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آقا فرمانے لگے میں دیکھ رہا ہوں آسمان سے نورانی فرشتے آئے ہیں، جنت کے فرشتے آئے ہیں، آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے ہیں اور جناب سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہی ہیں۔ سوچ اچھی ہوگی تو اس کامیابیاں اللہ آپ کا مقدر بنا دیں گے، سوچ خراب ہوگی بھائی بھائی کا گریبان پکڑ لے گا۔ سوچ خراب ہوگی نا، ایک بندہ چلا گیا پیر صاحب کے، کہتا پیر صاحب میں لٹیا گیا، میں ماریا گیا، تباہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا تجھے؟ کون سے خوہ میں گر گیا تو؟ نہ جی خوہ منہ میں تو کوئی نہیں گرا میں، بس یہ وہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا پیر صاحب۔ 2 لاکھ کی سیل ہوتی تھی 50,000 روپے آ گئی ہے۔ وہ اللہ کے بندے دن آ جاتے ہیں، حالات آ جاتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، سیلیں نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے۔ پیر صاحب بس 2 لاکھ کے اوپر سیل ہوا کرتی تھی، 50,000 روپے آ گئی ہے۔ پیر صاحب نے قلم اٹھا لیا اور ساتھ میں کاغذ اٹھا لیا، 2-4 لکیریں جو لگا کے بعد کہنے لگا او ہو وہ پیر صاحب کیا ہو گیا؟ وہی تیرے تو ستارے بندے ہوئے ہیں۔ وہ ستارے نہ ہو گئے، کٹے ہو گئے، بھینسیں ہو گئیں،
بکریاں ہوگی، ستارے نہ ہوئے، باندھ دیے بھائی بس، بھیڑ بکریاں جو باندھ دے کسی نے، تیرے ستارے بندے ہوئے ہیں۔ پیر صاحب اب کھولیں گے کیسے؟ میں کھولوں گا کیسے؟ 5,000 روپے مجھے دے دے، رات کو تیرے سارے ستارے کھول دوں گا۔ اچھا پیر صاحب یہ تو بتلائیے ستارے باندھے کس نے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے رانا صاحب؟ باندھے کس نے ہیں؟ پیر کہتا ہے تیرے سگے بھائی نے باندھے ہیں، تیرے سگے بھائی نے باندھے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب کو تو تکلیف نہیں ہے ہمارے ساتھ، وہ تو نہیں ہمارے ستارے باندھ سکتا، اس نے تو ویسے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ کو تو ہمارے جو نا ستارے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تو بجلی کے بل اتنے ٹھوک دینے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو تو ضرورت نہیں ہے ستارے باندھنے کی، اس نے تو پیٹرول بڑھا دینا بس۔ اب تمہارے ستارے بندھیں، تمہارے بچے مریں، تمہارا گھر بکے، تمہارا موٹر سائیکل بکے، تمہارے جانور بکیں، ان جانوروں کو کیا؟ ان جانوروں کو کیا کہ ہماری قوم کے اوپر کون کون سی ہم بم گرا رہے ہیں، عذاب ڈال رہے ہیں، انہیں کیا پتہ ہے؟ اور یہ ساری باتیں ہماری اپنی سوچ ہے۔ پیر صاحب کس نے باندھے ہیں؟ پیر صاحب کہنے لگا کہ تیرے بھائی نے باندھ دیے، بھائی کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اب پیر کہنے لگا دیکھ میں نے تجھے نام بتلا دیا، نام میں نے تیرے کہنے پہ بتلا دیا، لیکن اپنے بھائی کو نہ بتلانا میرا۔ نا جی نا پیر صاحب، میں کوئی پاگل ہوں، میں بس اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا اندر ہی اندر۔ اب یہ کیا چل رہا ہے؟ سوچ خراب ہو گئی نا، اندر ہی اندر اس کی میں جڑیں کاٹوں گا، اندر ہی اندر، اور پھر اندر ہی اندر جڑیں کاٹتے ہیں، اندر ہی اندر۔ کس نے جڑیں کٹوائی ہیں؟ تیرے دماغ کے فطور نے کٹوائی ہیں۔ بھائی کو بھائی سے جدا کس نے کیا؟ تیرے دماغ نے کیا۔ تیرے گھر کے اندر نفرت کس نے پیدا کی؟ تیرے دماغ نے پیدا کی ہے۔ اپنی سوچ اچھی کر لے، رحمت آئے گی، سوچ اچھی کر، برکت آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے سارے معاملات حل کر دے، آسان کر دے، دنیا کے اندر بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے، آخرت کے میدانوں کے اندر بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ اور آج اس پروگرام کی الحمدللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر مکرم مولانا بدر نصیر سلفی صاحب کو الحمدللہ، اور ہمارے بھائی کاشف صاحب ماشاءاللہ فیصل آباد سے آئے ہیں، اسلامک اسٹوڈیو والے الحمدللہ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رانا صاحب کی محبت ہے، پیار ہے، قاری صاحب کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ساری کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، عذب الباس رب الناس، فاشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے، اللہ ہماری حال کے اوپر رحم فرما دے، اللہ جو مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے بیمار ہیں، اللہ صحت کاملہ صحت شافیہ عطا فرما، اللہ رانا عبدالستار کو صحت والی زندگی عطا فرما، اللہ جو ہمارے پیارے تیرے پاس آگے اللہ ان کی قبریں منور فرما، اللہ اس بستی کے حالات بہتر فرما، اللہ رب العالمین اپنے گھر کی توسیع کے لیے غیبی خزانوں سے مدد فرما، اللہ رب العالمین قاری صاحب کی محبت محنت قبول فرما، اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔